جلوہ فرما علماء کرام و بزم پرور میں حاضرین محفل و پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ بے شک وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں، پڑھیں بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کی رات جس میں ہم اور آپ بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں، یہ رات بڑی بابرکت رات ہے، جس سے ہم اور آپ شب بارات کے نام سے جانتے تو ہیں مگر اس کی قدر کرنا نہیں جانتے، اس لیے کہ آج کے دن پر میں نے غور و فکر کیا تو معلوم یہ ہوا کہ ایک دن میں 5 وقت کی نماز ادا کی جاتی ہے، یہ سب کو معلوم ہے، مگر جب میں نے عصر کی نماز کے وقت آج لوگوں کو دیکھا تو نماز میں میرے پیچھے 12 لوگ۔ اب ذرا بتائیں کہ آج شب بارات عصر کی نماز میں 12 لوگ، اور جب میں نے مغرب کی نماز پڑھائی تو 17 لوگ تھے، میں نے گنتی بھی کی تھی۔ کیا آپ یہ بتائیں کہ اس محلے میں، اس گاؤں میں صرف 12 ہی مسلمان رہتے ہیں؟ 17 مسلمان رہتے ہیں؟ یا تو آپ اس خیال میں ہوں گے کہ شب برات ہے ہی نہیں؟ ذرا خیال کیجیے، اپنے وجود پر غور کیجیے کہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے 12 مہینوں کے بعد، یہ رات ہمیں نصیب ہوتی ہے، مگر اس رات میں بھی ہم اللہ کی بندگی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پتہ یہ چلا ایسا کرنا یہ بندے مومن کی علامت نہیں ہے، مسلمانوں کی پہچان نہیں، بلکہ ایسا کرنا یہ شیطانوں کا کام ہے، شیطانی حرکت ہے۔ آپ اپنے وجود پر غور کریں، یا تو آپ عید اور بقرعید میں نماز پڑھتے ہیں، یا تو ہفتے میں جو جمعہ کا دن آتا ہے وہ جمعہ کے دن نماز پڑھتے ہیں، اور جمعہ کے دن آتے بھی ہیں تو صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، 2 رکعت فرض نماز پڑھنے کی آتے ہیں، اور جب سلام پھیرتے ہیں اتنی زور سے لوگ بھاگتے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ جیل میں سے چھٹکارا ملا، جیل سے چھٹ کے بھاگا، صرف 2 رکعت نماز پڑھ کے اتنی تیزی کے ساتھ بھاگتے ہیں۔ ایسا کرنے والا یہ اللہ کے ولیوں کا دوست نہیں ہوتا، بلکہ شیطان کا دوست ہوتا ہے، اور شیطان کا دوست بنتے بنتے خود ہی شیطان بن جاتا ہے، اور جب خود
خود شیطان بن جاتا ہے تو علماء کی برائی، عالم کی برائی، ایک دوسرے کی غیبت، ایک دوسرے کی چگلی جو ہے اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ ایسا کرنے والا شیطان میں نے پڑھا تھا روایتوں کے اندر، ایک مرتبہ ابلیس نے جو شیطان کا بابا ہے، ایک مرتبہ انعام کی ایک تھیلی جو ہے ایک شخص کو دیا اور کہا کہ یہ انعام کی تھیلی جو ہے میرے دوست کو دے دے۔ اس شخص نے کہا کہ میں پہچان لوں گا کیسے کہ تمہارا دوست کون ہے؟ تو ابلیس نے یہ کہا کہ چلے جاؤ جامع مسجد پر، جامع مسجد کے دروازے پر کھڑے رہنا اور دیکھنا کہ جمعہ کے دن جو سب سے اخیر میں مسجد میں داخل ہوگا اور سب سے پہلے مسجد سے باہر نکلے گا، یہ انعام کی تھیلی اسے دے دینا اور کہنا کہ ابلیس نے تیرے لیے انعام ہے۔ چنانچہ وہ شخص آیا انعام کی تھیلی لے کر، جمعہ کے دن مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ چنانچہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے گئے اور جو شخص اخیر میں نماز پڑھنے کے لیے داخل ہوا وہ شخص سے دیکھ رہا تھا اور جیسے امام صاحب نے سلام پھیرا تو فوراً جو ہے وہ شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر بھاگنے کی کوشش کیا اور مسجد سے باہر نکلا۔ جیسے مسجد سے باہر نکلا اس شخص نے وہ انعام کی تھیلی اس کے ہاتھ میں رکھ دیا اور کہا لے ابلیس نے تیرے لیے انعام بھیجا اور تو ابلیس کا دوست۔ اب وہ غصے میں آ گیا، کہا کم وقت یہ کیسی باتیں کرتے ہو، بھلا میں ابلیس کا دوست کیسے ہو گیا، ابلیس میرا دوست کیسے ہو گیا؟ کہا اس نے پہچان کیا بتائی تھی؟ اس نے کہا کہ اس نے پہچان یہی بتائی تھی کہ جمعہ کے دن جو سب سے پہلے 2 رکعت پڑھ کے باہر نکلے گا وہی میرا دوست ہوگا، یہ انعام کی تھیلی اسے دے دینا۔ پتہ یہ چلا کہ جمعہ کے دن 2 رکعت نماز پڑھ کر باہر نکلنے والا یہ اللہ کے ولیوں کا دوست نہیں ہوتا ہے بلکہ شیطانوں کا دوست ہوتا ہے۔ آئیے قرآن کو کھولا جائے اور قرآن سے پوچھا جائے، اے قرآن ذرا تو بتا کہ تو مجھے جو ہے کس کا دوست کر بنانے کا حکم دیتا ہے؟ ہمیں شیطان کا دوست بنانے کا حکم دیتا ہے یا اللہ کے ولیوں کا دوست بنانے کا حکم دیتا ہے؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ سے ڈرنے کے ساتھ ساتھ اگر تم دوست بناؤ تو شیطانوں کو دوست نہ بناؤ، دوست بناؤ تو اللہ کے ولیوں کو دوست بناؤ۔ اگر یہ ہماری کمزوری ہے کہ شب بارات جس پیغمبر کے صدقے میں ہمیں یہ مبارک رات ملی ہے اس پیغمبر کے صدقے میں ہم اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت میں گزارنا نہیں جانتے، تھوڑی دیر جو ہے اس پیغمبر کی محبت میں جا نہیں سکتے۔ ذرا خیال کیجئے کہ اس پیغمبر نے ہمارا کتنا خیال اس پیغمبر اسلام نے ہمارا رکھا، جس پیغمبر کی محبت میں ہم شب بارات جیسی بابرکت رات میں جاگ نہیں سکتے۔ ذرا خیال کیجئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر مبارک پہ آرام فرما رہے تھے، آنکھ بند تھا مگر دل نبی کا بیدار تھا۔ حضرت جبریل امین نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرتے ہیں۔ بیدار کرنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین بطحہ مکہ میں جاتے ہیں اور بطحہ مکہ میں امت کے چھوٹے بڑے گناہوں کو دکھاتے ہیں۔ قیامت تک جتنے امت ہوں گے ہر ایک امت کے چھوٹے بڑے گناہوں کو حضرت جبریل امین نبی پاک کو دکھایا۔ اب جیسے ہی پیغمبر اسلام نے اپنے امت کے گناہ کو دیکھا، اپنے امت کے چھوٹے بڑے گناہ کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جس نبی کی امت اتنی زیادہ گنہگار ہو بھلا وہ نبی چین کی نیند کیسے سو سکتا ہے؟ چنانچہ اسی دن سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اللہ کی بندگی کرتے تھے۔ آقا کریم نبی کی اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے مولا میرے ان امت کو گناہ سے چھٹکارا دلانے کا کوئی ذریعہ بتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے محبوب آپ کی امت کی بخشش آپ کی شب بیداری سے تعلق رکھتی ہے، یعنی اے محبوب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی پوری امت کی بخشش ہو جائے تو آپ پوری رات جا کر اللہ کی بندگی کیجیے، اور اگر آپ آدھی رات جاگیں گے تو آپ کی آدھی امت کی بخشش ہوگی۔ اللہ کے نبی نے عرض کیا مولا کی بارگاہ میں اے مولا نہیں، میں اپنے پوری امت کی بخشش چاہتا ہوں، آج سے میں پوری رات جا کر کے جو ہے تیری بندگی کروں گا، تیری عبادت کروں گا،
روایتوں میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم گنہگاروں کے لیے اس قدر جاگا کرتے تھے، اس قدر جاگا کرتے تھے، قیام کی حالت میں اللہ کی بندگی اس طرح کرتے تھے کہ کھڑے کھڑے آپ کے پاؤں زخمی ہو گئے تھے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیر جو ہے خون سے لہو لہان ہو گئے تھے، نبی کے پیر زخمی ہو گئے تھے، اتنی عبادت کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت جو ہے اس قدر کر رہے تھے کہ نبی کی عبادت پر اللہ کو رحم آ گیا، خود اللہ کو رحم آ گیا۔ اب اللہ کہنے لگا اے محبوب آپ اس طرح پوری رات جا کر عبادت نہ کریں، اس طرح میری بندگی نہ کریں۔ اے محبوب اللہ کی عبادت رات میں کریں مگر راتوں کو تھوڑا حصے میں کریں، تھوڑا آرام بھی کر لیں، تھوڑا حصے میں جا کر کے میری بندگی کریں، اور جب قرآن کو پڑھیں تو قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھیں، اس قدر میری عبادت نہ کریں۔ اے محبوب آپ اپنی امت کی فکر نہ کریں، جو آپ کا امتی ہوگا، جس کے دل میں آپ کی محبت ہوگی، جو آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہوگا، آپ کے صدقے میں اسے بخشش کا پروانہ عطا کروں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ذرا دیکھیں پیغمبر کی محبت ہمارے اور آپ کے لیے کتنی اہمیت یہاں ملے۔ میں نے پڑھا حدیث پاک کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے، صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے، داہنی طرف صحابہ کی بیویاں بیٹھی تھی، یعنی صحابیات بیٹھی تھی، اور بائیں طرف صحابہ کرام بیٹھے تھے، بیچ میں آقا تشریف فرما۔ ان صحابہ کی بیویوں میں سے ایک عورت کھڑی ہوئی نبی کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، جس ماں کے پاس 3 چھوٹے بچے ہو، کچی عمر کے بچے ہو، 3 چھوٹے بچے ہو، اور ان 3 چھوٹے بچوں کا بچپن ہی میں انتقال ہو جائے تو قیامت کے میدان میں اس ماں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ اب میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے عورت سنو، اے بیوی سنو، جس عورت کے پاس 3 بچے تھے چھوٹے، اور ان تینوں بچوں کا کچی عمر میں یعنی بچپن ہی میں انتقال ہو گیا، تو وہ تینوں بچے کل قیامت کے میدان میں اپنے اس ماں کی شفاعت اور اپنے اس ماں کی بخشش اللہ کی بارگاہ میں کرا کر کے اپنے اس ماں کو جنت میں داخل کرا دیں گے۔ اتنا سننے کے بعد اب ایک عورت اور کھڑی نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ، یہ تو 3 بچوں کی ماں کا معاملہ ہے، یا رسول اللہ اگر کوئی دنیا میں ایسی عورت ہو جس کے پاس 2 ہی بچے تھے اور ان دونوں بچوں کے بچپن ہی میں دونوں بچوں کا انتقال ہو گیا، اور ماں نے ان دونوں بچوں کے انتقال پر ماتم نہیں کیا، مصیبتوں کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہے، تو ایسے ماں کے ساتھ قیامت کے میدان میں کیا معاملہ کیا جائے گا؟ اب میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے بیوی سنو، جس عورت کے پاس 2 بچے ہو اور ان دونوں بچوں کا بچپن میں انتقال ہو گیا، کچی عمر میں انتقال ہو گیا، تو یہ دونوں بچے بھی قیامت کے میدان میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شفاعت کر کے جنت میں داخل کرا دیں گے اپنے اس ماں کو۔ اتنا سننے کے بعد اب ایک عورت اور کھڑی ہو گئی، نبی کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، یہ تو 2 اور 3 بچوں کی ماں کا معاملہ ہے، یا رسول اللہ جس ماں کے پاس ایک ہی بچہ ہو اور اس بچے کا بچپن میں انتقال ہو گیا ہو، اس عورت کے ساتھ قیامت کے میدان میں کیا معاملہ کیا جائے گا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عورت سنو، جس ماں کے پاس ایک ہی بچہ ہو، اس بچے کا انتقال بچپن میں ہو گیا، اچھی عمر میں ہو گیا، بچے کے انتقال کے بعد اگر ماں نے جو ہے پریشانیوں کا اظہار نہیں کیا، ماتم نہیں کیا، اللہ کی رضا پر راضی رہی، تو اللہ تعالیٰ اس بچے کی وجہ سے اس کی ماں کو بھی جنت میں داخل فرما دے گا۔ اتنا سننے کے بعد اب کھڑی ہوئی سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ پارسہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ عائشہ جن کے بارے میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے عائشہ اس لیے پسند ہے کہ جب میں عائشہ کے بستر پر ہوتا ہوں تو مجھ پر قرآن کی آیتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ یہ نبی کی اہلیہ ہے، نبی کی بیوی ہے، وہ بیوی جن سے میرے آقا بے انتہا محبت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کھڑی ہوتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، آپ نے ابھی فرمایا جس
माँ के पास 3 छोटे बच्चे हो, उन 3 छोटे बच्चों का अगर बचपन में इंतकाल हो गया तो अपने माँ की शफाअत और बख्शिश करा देंगे और उसे जन्नत में दाखिल करा देंगे। या रसूल अल्लाह, जिस माँ के पास 2 बच्चे हो और उन दोनों बच्चों का कच्ची उम्र में इंतकाल हो गया, वो दोनों बच्चे भी अपने माँ की शफाअत और बख्शिश करा करके जन्नत में दाखिल करा देंगे। या रसूल अल्लाह, जिस माँ के पास एक ही बच्चा हो, उस बच्चे का इंतकाल कच्ची उम्र में हो गया, बचपन ही में हो गया, तो भी वो एक बच्चा अपने माँ की शफाअत अल्लाह की बारगाह में करा करके उसे जन्नत में दाखिल करा देगा। या रसूल अल्लाह, अब आप हमें बताएं कि कयामत के मैदान में जिसका कोई शफाअत करने वाला ना होगा, जिसकी कोई बख्शिश करने वाला ना होगा, जिसका कोई पुरसाने हाल ना होगा, जिसका कोई मदद करने वाला ना होगा, आए नबी पाक जरा हमें बताएं कि कयामत के मैदान में उसकी शफाअत और बख्शिश कौन करेगा? तब मेरे मुस्तफा ने कहा था कि ए आयशा, परेशान ना हो, कयामत के मैदान में जिसका कोई शफाअत करने वाला ना होगा, उसकी शफाअत करने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी उम्मत से फरमाते जिसका कोई ना होगा उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे बंदे का कोई और अगर ना होगा तो ऐसे बंदे का मोहम्मद रसूलुल्लाह होगा। इसलिए हम कहते हैं या रसूलुल्लाह, दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ जाता है, पल्ला हल्का ही सही मगर भारी है भरोसा तेरा। एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख तो काफी है इशारा तेरा। या आए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है और इसी मोहब्बत पर हमें और आपको कायम रहना चाहिए। हमें अपने अंदर ऐसी ही मोहब्बत पैदा करनी चाहिए जैसे सहाबा ने मोहब्बत पैदा की थी। और सहाबा की मोहब्बत करने का अंदाज क्या था, सहाबा की मोहब्बत करने का तरीका क्या था? मैंने पढ़ा रिवायतों के अंदर एक सहाबी थे हजरत ज़ैद बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु, जो मदीनतुल मुनव्वरा के कुर्ब जवार के रहने वाले थे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तबीयत अलील थी, यानी उनके निज़ा का वक्त था, विसाल का वक्त था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल का वक्त था, तबीयत अलील थी। हजरत ज़ैद बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक की बारगाह में नबी की ज़ियारत के लिए गए। ज़ियारत करने के बाद जब नबी का दीदार कर लिए तो हजरत ज़ैद बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अब नबी की बारगाह से वापस आ गए। मगर जब वापस आ गए आखिर में हजरत ज़ैद बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नजर आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तलवे मुबारक पर पड़ती है। तलवा यानी पैर का जो निचला हिस्सा होता है उसको तलवा कहते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवाए मुबारक पर हजरत ज़ैद बिन अब्दुल्ला अंसारी की नजर पड़ी। आखिरी वक्त में जब दीदार करके वापस आ रहे थे, जाते जाते वापस होते होते आखिर में निगाह पड़ी थी हजरत ज़ैद बिन अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवे मुबारक। नबी के तलवे मुबारक पकड़े, जरा देखिए कितनी मोहब्बत थी इनके दिल में नबी से। रास्ते में आ रहे हैं मगर निगाह में तलवे मुस्तफा का जलवा नजर आ रहा था। रास्ते चल रहे थे, रास्ते से गुजर रहे थे, अपने घर वापस आ रहे थे मगर रास्ते में किसी और का ख्याल नजर नहीं आ रहा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवे मुबारक हजरत ज़ैद बिन अब्दुल्ला अंसारी अपनी आंखों में बसा लिए थे। चुनांचे जब घर पहुंचे हैं, घर पे काम काज कर रहे हैं, काम में मशगूल हो गए हैं। हजरत ग्रामी उनके पास एक बाग था, बाग में काम कर रहे थे मगर ध्यान नबी के तलवे मुबारक पर था। ज़हन में जो है, दिलो दिमाग में, आंख में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तलवा बसा हुआ था। इसलिए कि जाते जाते आखिर में हजरत ज़ैद बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी का तलवा देखा। वही चीज नबी की आंखों में बसा था। इत्तेफाक से थोड़ी देर के बाद किसी कहने वाले ने कह दिया कि ऐ ज़ैद बिन अब्दुल्ला, आज नबियों के नबी का इंतकाल हो गया है, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया है, वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उनकी ज़ाहिरी जिंदगी खत्म हो गई है। इतना सुनने के बाद जैसे इतना हजरत ज़ैद बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुना है, फौरन चीख मारते हैं। चीख मारने के बाद, चिल्लाने के बाद, आंखों से आंसू जारी करने के बाद अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते कि ऐ मेरे मौला, अब तू मेरे इन दोनों आंखों को अंधा कर दे। इसलिए
کہ اب میں اب ان دونوں آنکھوں سے کسی اور کو نہیں دیکھنا چاہتا، کیونکہ میں نے ابھی ان دونوں آنکھوں سے اپنے محبوب کے طلبے کو دیکھا ہے، اپنے محبوب کے قدم پاک کو دیکھا ہے، نبی کا وصال ہو گیا ہے، اب میرے محبوب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کی ظاہری زندگی ختم ہو گئی ہے، اے میرے مولا اب میری یہ آنکھ بھی کسی کام کی نہیں ہے، کیونکہ اب میں اپنے محبوب کے وصال کے بعد ان آنکھوں سے کسی اور کا دیدار نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میرے ہی آنکھوں نے میں میرے محبوب کے طلبے کو دیکھا ہے، نبی پاک کے طلبے کو دیکھا ہے، اب میں اپنی آنکھوں سے کسی اور کو نہیں دیکھنا چاہتا، اے مولا میرے ان دونوں آنکھوں کو اندھا کر دے۔ یہ عشق کا جذبہ تھا حضرت زید بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرات گرامی، اللہ کی بارگاہ میں حضرت زید بن عبداللہ انصاری کی دعا قبول ہو گئی، اور اسی وقت حضرت زید بن عبداللہ انصاری آنکھوں سے اندھے ہو گئے، ان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی۔ یہ جذبہ تھا، عشق و محبت کے جذبہ تھا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر نبی سے محبت کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے تو صحابہ کی زندگی سے سیکھے۔ اسی کے تحت جو ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کے اندر ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، الصحابی کالنجوم بعیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے کے سارے صحابہ ہدایت کے روشن ستارے ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے، راہ راست پر ہوگے، کسی ایک صحابی کی مخالفت کرو گے تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالے جاؤ گے۔ حضرات گرامی، اگر یہی وجہ تھی، بات یہی ہے، جب ایک عاشق رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اسے موت کا غم نہیں ہوتا، مرنے کا غم نہیں ہوتا، بلکہ وہ مسرت و شادمانی بھی اس دنیا سے جاتا ہے، خوش ہو کر کے اس دنیا سے جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر ایک عام آدمی کا انتقال ہو جائے، ایک عام آدمی کا انتقال دنیا سے ہو جائے، اگر اس کا فاتحہ تیسرے دن کرایا جائے تو اسے تیجا بولا جاتا ہے، چوتھے دن فاتحہ دلایا جائے تو اسے چاہدم بولتے ہیں، 40 دن کے فاتحہ دلایا جائے اسے چالیسواں بولتے ہیں، ایک سال پر فاتحہ دلایا جائے تو اسے برسی یا سالانہ فاتحہ بولتے ہیں۔ مگر جب ایک عاشق رسول کے انتقال کا وقت ہوتا ہے، ایک عاشق رسول کا انتقال ہوتا ہے، اللہ والے کا انتقال ہوتا ہے، تو اس کے انتقال کے بعد جو فاتحہ دلایا جاتا ہے اسے تیجا نہیں بولا جاتا، چالیسواں نہیں بولا جاتا، چاہدم نہیں بولا جاتا، سالانہ فاتحہ نہیں کہا جاتا ہے، برسی نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ اسے عرس کہا جاتا ہے۔ آپ نے غور کیا، ایک عام آدمی کا انتقال ہوا، اس کے انتقال کے بعد اگر 3 دن پر فاتحہ دلایا جائے تو اسے تیجا کہتے ہیں، 4 دن پر فاتحہ دلایا گیا چاہدم کہتے ہیں، 40 دن پر فاتحہ دلایا گیا چالیسواں کہتے ہیں، سالانہ میں فاتحہ دلایا گیا اسے سالانہ فاتحہ یا برسی کہتے ہیں۔ مگر جب ایک اللہ کے ولی کا فاتحہ دلایا جاتا ہے، اللہ کے ولی کے نام سے نظر و نیاز کرنے کا موقع آتا ہے، تو اس موقع کو 30واں 40واں چاہدم سالانہ فاتحہ برسی سے تعبیر نہیں کیا جاتا، بلکہ اسے عرس کہا جاتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ بات کیا ہے کہ ایک عام آدمی کا انتقال ہوا تو اسے سالانہ فاتحہ، اور ایک اللہ کے ولی کا انتقال ہوا تو اسے عرس کہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ عرس کا مطلب ہوتا ہے خوشی، مسرت و شادمانی، خوشی کا اظہار۔ یہ خوشی کیسی ہوتی ہے؟ کیوں خوشی ہوتی ہے؟ اس لیے کہ جب ایک اللہ کے ولی کا انتقال ہوتا ہے اسے اپنے مرنے کا غم نہیں ہوتا، اپنے موت کا فکر نہیں ہوتا، مرنے کا غم نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے اس اظہار و مسرت جو ہے شادمانی کے وقت ہوتا ہے، خوشی کا وقت ہوتا ہے۔ یہ خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ اس کا ایمان کہتا ہے کہ قبر کے اندر جب ایک عاشق رسول جاتا ہے تو قبر کے اندر کوئی اور نہیں آتا ہے، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت جو ہے اپنے اس عاشق کی دیدار کے لیے، اپنے اس عاشق کو اپنی زیارت کرانے کے لیے قبر کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ اسی بنیاد پر اس کے لیے مسرت و شادمانی کا وقت ہوتا ہے۔ اور ایک عام آدمی کا انتقال ہو جائے، ایسے آدمی کا انتقال ہو جائے اس کو آخر سے کوئی مطلب نہیں، جس کے دل میں خوف خدا نہ ہو، جس کے دل میں نبی کی محبت نہ ہو۔ عام آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو
تو اسے انتقال کے وقت غم ہوتا ہے. کیا غم ہوتا ہے؟ باپ سے جدائی کا غم ہوتا ہے, ماں سے جدائی کا غم ہوتا ہے, بہن سے جدائی کا غم ہوتا ہے, بھائی سے جدائی کا غم ہوتا ہے, گھر والوں سے جدائی کا غم ہوتا ہے, اسے اپنی دولت کو چھوڑنے کا غم ہوتا ہے, مکان کو چھوڑنے کا غم ہوتا ہے, دکان کو چھوڑنے کا غم ہوتا ہے. مگر جب ایک اللہ کے نیک بندے کا انتقال ہوتا ہے تو وہ دنیا کے غم میں نہیں رہتا, بلکہ وہ مسرت و شادمانی میں رہتا ہے, وہ خوشی میں رہتا ہے, اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ قبر کے اندر جب میں جاؤں گا تو قبر کے اندر مصطفیٰ کا دیدار ہوگا, اور نبی کا دیدار یہ جنت سے بڑھ کر ہے, جنت کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے. ایک عاشق رسول کو جب مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے تو ایک عاشق رسول کے لیے یہ لمحہ معراج سے کم نہیں ہوتا ہے. یہی وجہ تھی کہ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نزاع کا وقت آیا تھا, انتقال کا وقت آیا تھا, وہ بلال حبشی جن کے مقام اور مرتبے کا عالم یہ ہے کہ بلال اگر زمین پر چلے تو قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مقام اتنا بلند و بالا ہے, یہی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان کے وصال کا وقت آیا, انتقال کا وقت آیا, ان کی روح نکل رہی تھی, مگر حضرت بلال حبشی نے اپنے وصال کے وقت, اپنے انتقال کے وقت, اپنے نزاع کے وقت جب اپنے بیوی کو دیکھا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو دیکھا تو حضرت بلال حبشی کی بیوی زاروں کا نام ہو رہے, آنکھوں سے آنسو نکل رہا تھا, بے چینی اور بے قراری کے عالم میں رو رہی تھی. حضرت بلال حبشی نے کہا کہ اے میری بیوی شریکہ حیات بتائیے رو کیوں رہی ہے, کس لیے رو رہی ہے؟ بیوی نے کہا کہ اے میرے شوہر عزیز میں رو اس لیے رہی ہوں کہ آپ کے نزاع کا وقت ہے, آپ کے وصال کا وقت ہے, آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں, آپ ہم سے الگ ہو جائیں گے, آپ کی جدائی اور فرقت میں رو رہی ہوں, میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آپ میرے شوہر ہیں, آج آپ کا انتقال ہونے والا ہے, آپ کی نزاع کا وقت ہے, آپ اس دنیا سے جانے والے ہیں, آپ کی جدائی میں رو رہی ہوں. اتنا سننے کے بعد اب حضرت بلال حبشی نے کہا ہے اے میری بیوی, اے میری شریک حیات سنو سنو, یہ غم کا وقت نہیں ہے, یہ پریشانی کا وقت نہیں ہے, بلال کے لیے یہ پریشانی کا وقت نہیں ہے. اے میری بیوی, بلال کے لیے یہ مسرت اور شادمانی کا حکم ہے, اس لیے کہ ایک لمبا زمانہ ہو گیا ہے, کئی زمانے کے بعد جو ہے بلال حبشی آج اپنے نبی سے ملاقات کرنے والا ہے, قبر کے اندر اپنے نبی کا دیدار کرنے والا ہے. بلال حبشی جو ہے ایک لمبا زمانہ ہو گیا تھا, کئی دنوں سے بلال حبشی کی آنکھ نے جو ہے, بلال کی آنکھ نے اپنے نبی کا دیدار نہیں کیا تھا, اپنے نبی کو دیکھا نہیں تھا, بلکہ میں خوش اس لیے ہوں اے میری بیوی آج آپ مجھ سے الگ تو ہو جائے گی, لیکن بلال کو جب قبر کے اندر رکھا جائے گا تو بلال اپنی آنکھوں سے اپنے مصطفیٰ کا دیدار کرے گا, اور وہ لمحہ بلال کے لیے کسی میراث سے کم نہیں ہوگا. حضرات گرامی, اسی لیے عظیم البرکت امام فاضل ابراہیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. اور یا رسول اللہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. جب ایک عاشق رسول دنیا کو چھوڑتا ہے اس کی نزاع کا وقت جو ہوتا ہے وہ غم کا وقت نہیں ہوتا ہے, وہ جو ہے پریشانی کا وقت نہیں ہوتا ہے, بلکہ مسرت و شادمانی کا وقت ہوتا ہے, خوشی کا وقت ہوتا ہے. اس لیے کہ اس کا ایمان یہ ہے کہ جب قبر کے اندر عاشق رسول کو ڈالا جاتا ہے تو قبر میں پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے. اور یہ زیارت اگر کسی بندے مومن کو, کسی عاشق رسول کو نصیب ہو جائے, یہ جو ہے کسی میراث سے کم نہیں ہوتا. نبی کا دیدار جنت کی نعمتوں سے بھی بڑھ کر. اسی لیے میں اپنی تقریر کو بہت لمبی نہیں کرتا, بس مختصراً آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شب معراج, شب برات جو ہے اسی پیغمبر کی محبت میں ہمیں حاصل ہوئی, اسی نبی کے صدقے میں ہمیں حاصل ہوئی. ہمیں چاہیے کہ اس پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے, پیغمبر کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کرے, اور خاص کر کے اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے. اور آج کے دن اپنے مرحومین کے نام سے سارے ثواب پیش کریں, مرحومین کے نام سے جو ہے نذر و نیاز پیش کریں, اس لیے کہ آج کے دن آپ کے مرحومین آپ کے سارے ثواب کو محتاج ہیں. بہت لوگ ہوتے ہیں آج جو ہے قبروں کی زیارت کے لیے جایا جائے, فاتحہ کرنے کے لیے جایا کوئی نام مراسم ہوتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بریلی والے مسلک اعلیٰ والے قبروں کو پوجتے ہیں, ایسی الزام تراشی ہوتی ہے. اور الحمدللہ ہم قبروں کو پوجتے نہیں ہیں, ہم پوجتے ہیں تو اس وحدہ لا شریک کی ذات کو جو پوجنے کے لائق ہے. قبروں کو پوجتے نہیں, ہم قبروں کی زیارت کرتے ہیں.
اور زیارت قبور یہ نبی کی زندگی سے بھی ثابت ہے، صحابہ کی زندگی سے بھی ثابت ہے، ائمہ مجتہدین کی زندگی بھی ثابت ہے، بڑے بڑے اولیاء کرام کی زندگی سے ثابت ہے، بلکہ میں نے خود زیارت قبور کے لیے میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی پریشانی ہوتی، کسی چیز کی مجھ کو ضرورت ہوتی، تو میں امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر جاتا تھا، ان کے قبر مبارک پر جاتا تھا، وہاں 2 رکعت نماز پڑھتا تھا اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ کو اٹھا کر دعا کرتا تھا، تو رب قدیر امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار مبارک کے صدقے میں میری دعاؤں کو، میری ضرورتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں اگر قبروں پر جانا جائز نہ ہوتا، بدعت اور ناجائز ہوتا، تو بتائیں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے امام ہے، بہت بڑے جو ہے علماء دین ہے، بہت بڑے عالم دین ہے، بہت بڑے امام ہے، جن سے بڑھ کر جو ہے آج کے دور میں کوئی نگلا کا مولوی نہیں ہو سکتا، جن سے بڑھ کر جو ہے آج کے دور میں بد مذہب کا کوئی عالم نہیں ہو سکتا، وہ امام شافعی رضی اللہ عنہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر جاتے ہیں اور فرماتے ہیں میں ان کے مزار پر جاتا، وہاں 2 رکعت نماز پڑھتا، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ دعا کرتا، تو اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول فرما لیتا تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار کے صدقے میں امام شافعی رضی اللہ عنہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر نہیں جاتا۔ یہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ایسے ویسے امام کا نام نہیں، بلکہ ان کے علم کے بارے میں اگر جاننا ہے تو آئیے ذرا غور کیجیے۔ میں نے روایتوں کے اندر پڑھا تھا کہ ایک مرتبہ ہارون رشید اور ان کی بیوی حضرت زبیدہ کے درمیان جو ہے اختلاف بادشاہ ہارون رشید سے اور ان کی بیوی حضرت زبیدہ سے، جس طریقے سے یہ عام بات ہے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہونا یہ عام بات ہے، ہر جگہ کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے، اور والا کہ اپنے میں سے سمجھ لیتے ہیں، مگر یہ جھگڑا جو ہے ہر ایک سے ہوتا ہے، میاں بیوی کا جھگڑا ایک سے ہوتا ہے۔ تو حضرت زبیدہ رضی اللہ عنہ کا جھگڑا ہوا تھا حضرت ہارون رشید سے، لائیو کرنے جا رہے تھے کی اسی جھگڑے میں حضرت زبیدہ نے اپنے شوہر یعنی بادشاہ ہارون رشید کو کہہ دیا غصے میں، عورتیں جو ہے ناقص العقل ہوتی ہیں، ان کا عقل بہت کمزور ہو جاتا ہے اور بات بات میں غصہ آتا ہے، غصہ عورتوں کو آ جاتا ہے تو بہت جذباتی غصہ آتا ہے، اسی لیے سمجھدار شوہر کو چاہیے کہ اپنی عورت کے غصے پر کنٹرول کرے، اس کے غصے پر جو ہے زبان درازی نہ کرے، اس لیے کہ عورت کو اللہ نے ٹیڑھی پسلی سے بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے بنایا اور بائیں پسلی تھوڑی سی ٹیڑھی ہوتی ہے، تو یہ ٹیڑھا پن ہر عورت کے اندر ہوتا ہے، اگر اس کو زیادہ سیدھا کیا جائے تو ٹوٹ جائے گا مطلب طلاق ہوا۔ تو جیسے ٹیڑھا ہے تو تھوڑا ٹیڑھا رہنے دیجیے، بات بات پر عورتوں کے اعتراض کا جواب مت دے۔ تو یہ جھگڑا ہوا بادشاہ ہارون رشید کا اور حضرت زبیدہ کا، غصے میں جذبات کے عالم میں بیوی نے اپنے شوہر کو جہنمی کہہ دیا، جب جہنمی کہہ دیا اپنے شوہر کو، اب بادشاہ ہارون رشید بھی غصے میں تھے، کہا ٹھیک ہے اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق ہے، اگر میں جہنمی ہوں تجھے طلاق ہے۔ اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ اگر واقعی بادشاہ ہارون رشید جہنمی ہے تو طلاق ہو گئی، یہ طلاق کا مسئلہ بڑا پیچیدہ ہوتا ہے، بعد میں یہ نہیں کچھ دیا کہ نہیں دیا، کتنا چلا ہے، یہ میرا دماغ جو ہے تگڑا تھا، غصے میں تھا، میں غصے میں کہہ دیا۔ طلاق اور نکاح میں ایسی کوئی صورت نہیں ہوتی ہے، کوئی مذاق کا جو ہے وجود نہیں ہوتا، طلاق اگر کہہ دیا کہ طلاق ہو جائے گی۔ بیوی نے جہنمی کہا، شوہر کو غصہ آیا، کہا ٹھیک ہے اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق ہے۔ اگر طلاق کہہ دیا تو غصے کے طور پر کچھ دن دونوں لوگ الگ الگ رہے، لیکن تھے تو میاں بیوی، شوہر بیوی تھے، محبت تو ہوگی اندر، چنانچہ چند ہی دن گزرے تھے، حضرت ہارون رشید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کی جدائی میں جو ہے رہ نہیں پاتے تھے، پریشانی ان کے اوپر آ گئی تھی، پریشان تھے، چنانچہ جب جدائی میں نہ رہ سکے تب ان کو خیال آیا کہ میں نے جذبات میں بہت غلط کہہ دیا، شاید کوئی صورت نکل جائے، ہو سکتا ہے طلاق نہ واقع علماء کو بلا کر پوچھا جائے، مفتی کو بلا کر پوچھا جائے، مفتیان نظام کو بلا کر پوچھا جائے، چنانچہ بادشاہ چلنے کے اوپر چلنا شروع ہو جائے گا، بڑے بڑے علماء کو جمع، بڑے بڑے مفتیوں کو جمع، سارے علماء کو جس نے بات بتائی کہ ایسی ایسی بات ہے، میں نے اپنی بیوی، میری بیوی نے مجھ سے کہا جہنمی، اسی بات میں نے کہہ دیا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو مجھے طلاق ہے۔ اب بتائیے کسی کیا صورت نکل
تو بڑے بڑے علماء جو بیٹھے ہوئے تھے اس زمانے کے بڑے بڑے مفتیان اعظام تھے، علماء تھے، سارے لوگ اپنے علم کے آگے ہار گئے. کہا یہ ایسی بات ہے کہ کوئی جان ہی نہیں سکتا. کون جنتی ہے کون جہنمی ہے تو صرف اللہ جانتا ہے. اللہ کے علاوہ کون کہہ سکتا ہے کہ فلاں آدمی جنت کے فلاں آدمی جہنمی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر بادشاہ ہارون رشید جہنمی ہے تو واقعی طلاق ہو گئی، مگر اگر بادشاہ ہارون رشید جنتی ہے تو طلاق نہیں ہوگی، طلاق بچ جائے گا. لیکن یہ بات کلیئر کیسے ہے، معلوم کیسے ہو کہ بادشاہ ہارون رشید جنتی ہے کہ جہنمی ہے؟ یہ اللہ کے سوا کون بتا سکتا ہے؟ چنانچہ سارے علماء نے، سارے مفتیان اعظام نے اپنے علم کی عاجزی کا اظہار کر دیا. کہا ہمیں یہ نہیں معلوم، ہم اس بات کو اتنی گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جنتی ہے کہ جہنمی ہے. سارے لوگوں نے تسلی بخش جواب دینے والا اس میں کوئی نہیں تھا. لیکن انہی علماء کی جماعت میں ایک نوجوان لڑکا موجود تھا. نوجوان لڑکا انہی علماء کی جماعت میں موجود تھا. وہ کھڑا ہوا، بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ، اگر آپ مجھے اجازت دیں بولنے کی تو آپ کے مسئلے کا حل میں ابھی کر دیتا ہوں. اتنا سننے کے بعد سارے لوگ موجود سے حیران تھے. کہا اتنے بڑے بڑے علماء، اتنے بڑے بڑے مفتیان اعظام اس مسئلے کا حل نہ کر سکے، یہ نوجوان لڑکا اس مسئلے کا حل کیا کرے؟ چنانچہ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. کرسی پر بیٹھا تھا، بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا. کہا ٹھیک ہے میں اجازت دیتا ہوں، آپ میرے مسئلے کا حل کیجیے. مگر اس نوجوان لڑکے نے ذرا دیکھیے کیا کہا. اس نوجوان لڑکے نے کہا بادشاہ پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو میری ضرورت ہے یا مجھے آپ کی ضرورت ہے؟ بادشاہ نے کرسی پر بیٹھا تھا، تخت پہ بیٹھا تھا. کہا مجھے آپ کی ضرورت ہے، مجھے آپ کی ضرورت ہے. اتنا جب کہا اس نوجوان لڑکے نے کہا ٹھیک ہے آپ تخت سے نیچے اتریے، میں تخت پہ بیٹھ کر مسئلہ بتاؤں گا. اس لیے کہ علم والوں کا مقام اور مرتبہ بلند و بالا ہوتا ہے. میں مسئلہ ایسے نہیں بتاؤں گا، آپ تخت سے نیچے اتریے، میں مسئلہ بتاؤں گا، تخت پر بیٹھ جائیں. چنانچہ بادشاہ نیچے اترا، وہ نوجوان لڑکا تخت پر بیٹھا. بیٹھنے کے بعد بادشاہ ہارون رشید سے کہا کہ اے ہارون رشید آپ یہ ہمیں بتائیں کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے کہ آپ گناہ کرنے پر قادر تھے، یعنی گناہ کر سکتے تھے مگر اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے آپ گناہ کرنے سے رک گئے ہو؟ کیا آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے؟ اتنا سننے کے بعد بادشاہ مرشد نے کہا خدا کی قسم ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہوا. میں گناہ کرنے والا تھا، گناہ پر قادر تھا، اگر میں چاہتا تو گناہ کر سکتا تھا مگر میں اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، خشیت الہی کی وجہ سے میں گناہ کرنے سے رک گیا تھا، میں گناہ نہ کیا. اتنا سننے کے بعد اب وہ نوجوان لڑکا کہتا کہ اے بادشاہ ہارون رشید اب آپ کا مسئلہ حل ہو گیا، میں فتویٰ دیتا ہوں کہ آپ جہنمی نہیں ہیں بلکہ آپ جنتی ہیں. جب اتنا کہا ہے اس نوجوان لڑکے نے، سارے علماء کھڑے ہو گئے، سارے مفتی کھڑے ہو گئے. لوگوں نے کہا، علماء نے کہا کہ اے نوجوان لڑکے ذرا بتا تو صحیح، بڑے جلدی میں جو ہے تم نے فتویٰ دے دیا کہ وہ جنتی ہے، مگر یہ جنتی ہونے کی دلیل تم نے کس بنیاد پر دی ہے؟ تو اس نوجوان لڑکے نے کہا کہ اے علماء کرام سنو، اے مفتیان اعظام سنو، میں نے یہ فتویٰ کسی اور بنیاد پر نہیں دیا ہے. یہ فتویٰ اگر میں نے دیا ہے تو قرآن کی بنیاد پر دیا ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں یہی فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو بندہ مومن گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہو، گناہ کرنے پر قادر ہو مگر اپنے نفس کی مخالفت کر کے گناہ کرنے سے رک گیا ہو تو ایسے بندے مومن کا ٹھکانہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. ایسے بندے مومن کا ٹھکانہ جنت. میں نے فتویٰ دیا ہے بادشاہ ہارون رشید یہ جہنمی نہیں ہے، کیونکہ بادشاہ ہارون رشید نے خود کہا ہے میں گناہ کرنے پر قادر تھا، میں چاہتا تو گناہ کر سکتا تھا مگر اللہ کے خوف کی وجہ سے، خشیت الہی کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے میں گناہ کرنے سے رک گیا تھا. اسی لیے جو ہے اس نوجوان لڑکے نے کہا کہ بادشاہ ہارون رشید جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہے. جب یہ دلیل سنا علماء نے، بڑے بڑے علماء نے، مفتیان کرام نے دلیل سنا، حیران ہو گئے. کہا یہ نوجوان لڑکا کون ہے؟ جب بچپن میں علم کا یہ عالم ہے تو جوان ہو کر کے، بڑا ہو کر کے اس مقام کا عالم بنے گا. وہ نوجوان لڑکا کوئی اور نہیں ہے بلکہ آج اسی
نوجوان لڑکے کو دنیا امام شافعی کہہ کر پکارتی ہے، وہ امام شافعی جنہوں نے زیارت قبور کی بنیاد پر یہ بات رکھی ہے کہ اے لوگوں قبروں کی زیارت کرنا یہ بدعت و ناجائز نہیں ہے۔ اگر بدعت و ناجائز ہوتا قبروں کی زیارت کرنا اگر جائز نہ ہوتا تو یہ امام شافعی جن کے علم کا جو ہے یہ عالم ہے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر نہ جاتے۔ آپ بتائیں زمانے میں جو بڑے بڑے علماء نے جواب دینے سے انکار کر دیا تو کرسی تخت پر بیٹھ کر کے جو ہے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے علم کا مظاہرہ کیا۔ ارے امام شافعی کا علم ایسا کیوں نہ ہو، کیونکہ امام شافعی نے خود اپنے زبان سے فرمایا ہے جب میں چھوٹا سا تھا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے۔ میرے خواب میں تشریف لانے کے بعد مجھ سے پوچھا کہ اے نوجوان لڑکے تو کون ہے؟ میں نے اپنے نبی کی بارگاہ میں کہا تھا یا رسول اللہ میں آپ کی امتیوں میں سے ہوں۔ اتنا سننے کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے منہ کا لعاب امام شافعی رضی اللہ عنہ کے منہ میں ڈالا تھا۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں خدا کی قسم جب پیغمبر اسلام چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد علی مرتضیٰ خواب میں تشریف لائے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھوں کی انگوٹھی نکال کر کے امام شافعی فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھوں میں پہنایا۔ یہ امام شافعی کا مقام ہے جن کے منہ میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا دہن پڑا تھا، تو ان کے علم کا مقام اور مرتبہ ایسا ہے۔ اس لیے مسلمانوں آج کے اس میں بارات میں اپنے مظلومین کے نام سے مثال کیجیے گا، اور جب نماز پڑھیے گا آپ اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائیے گا تو اپنی دعاؤں میں اپنے مرحومین کو جو ہے یاد کیجیے گا، ان کے نام سے صالحات کیجیے گا، اس لیے کہ آپ کی دعاؤں کے محتاج آج کے دن جو ہے آپ کے مرحومین ہوتے ہیں، آپ کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ اگر آج کی رات میں آپ اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو پروردگار عالم آج کے دن کی برکت سے آپ کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اور آپ اپنے دل میں پیغمبر کی محبت کو بسائی اور نبی آخر زمان کے اختیار پر قیامت کے میدان میں پورا یقین کامل رکھیے۔ یہی بندے مومن کی علامت ہے، اس لیے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو، ان کے کمالات کو، ان کے اختیار کو جب بریلی کے امام احمد رضا امام میں عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو پکار اٹھے، وہ مالک کونین ہے، پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی دولتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اور جب پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نوازنے اور عطا کرنے کے انداز کو دیکھا بریلی کے امام احمد رضا نے، اب یوں پکارتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یقیناً اللہ رب العزت نے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک ایسا مختار کل بنا کر دنیا کے اندر بھیجا ہے جس کا کوئی مثال، جس کی کوئی مثال نہیں، جس کا کوئی ثانی نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر کے اختیار کا تو یہ عالم ہے۔ میں نے پڑھا حدیث پاک کے اندر، بخاری کے حدیث کے اندر، ایک صحابی تھے، گناہ ہوا، غلطی سے گناہ سرزد ہوا صحابی تھے، آئے یہ صحابہ کا طریقہ ہوتا، صحابہ سے گناہ ہوتا تھا سیدھا محبوب کی بارگاہ میں آتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ، جب تم سے گناہ ہو جائے تو محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، نبی کرم فرما دیں گے، اللہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صحابی سے غلطی ہوئی، آئے نبی کی بارگاہ میں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، ساروں تقاض ہو رہے ہیں، نبی کی بارگاہ میں آتے کہتے ہیں اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ پیغمبر نے فرمایا بتا تو صحیح گناہ کیا ہوا، غلطی کیا ہوئی، ایسا کون سا گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے تم اتنے بے چین بے قرار ہو؟ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے حالت روزہ میں، روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہمبستری کی، بیوی کے ساتھ ہمبستر ہو گیا۔ اتنا سننے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابی تم نے روزے کی توہین کی، روزے کی بے ادبی کی ہے، تمہارے معافی کی ایک ہی صورت ہے کہ اب تمہیں روزے کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ مسلمان ہونے کے خاطر آپ کو اتنا علم تو ہوگا کہ روزے کا کفارہ کیا ہے۔ آپ جب شریعت کی کتاب اٹھا کر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ روزے کا کفارہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ اگر 60 مسکینوں کو آدمی کھانا نہیں کھلا سکتا ہے تو 60 روزے رکھے گا، 60 روزے نہیں رکھ سکتا ہے تو ایک غلام کو آزاد کرے گا، یہی روزے کا کفارہ ہوتا ہے، گناہوں کا
کفارہ ہوتا ہے، روزے کی بے ادبی کرنے کا جو ہے یہی کفارہ ہوتا ہے۔ چنانچہ جب اس صحابی نے اپنے گناہ کا اظہار کیا نبی کی بارگاہ میں، آقا ارشاد فرماتے ہیں صحابی تمہارے معافی کی ایک ہی صورت ہے، تم نے اپنی بیوی کے ساتھ حالت روزہ میں ہم بستری کر کے روزے کی بے ادبی کی ہے، جا اب تجھ پر روزے کا کفارہ لازم ہو گیا، اب تمہیں روزے کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ بتائیں کہ روزے کا کفارہ کیا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں اب تمہاری معافی کی یہی صورت ہے، وہ صورت یہ ہے کہ تمہیں 60 روزے مسلسل رکھنا پڑے گا، 60 روزے رکھنا پڑے گا۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی استطاعت نہیں ہے کہ میں 60 روزے رکھ سکوں۔ یا رسول اللہ مرحمت فرمائے میں 60 روزے نہیں رکھ سکتا۔ آقا ارشاد فرماتے ٹھیک ہے اگر 60 روزے نہیں رکھ سکتا جا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا، دونوں وقت 60 فقیروں کو کھانا کھلا دے، تمہارا کفارہ ادا ہوگا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وہ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ میری حالت تو یہ ہے ایک وقت کھاتا ہوں دوسرے وقت کھانے کا انتظام نہیں ہوتا، میں 60 فقیروں کو کھانا کہاں سے کھلاؤں گا؟ نہیں یا رسول اللہ میں 60 فقیروں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی استطاعت نہیں ہے کہ میں 60 فقیروں کو کھانا کھلا سکوں۔ اتنا سننے کے بعد آقا ارشاد فرماتے ہیں اے صحابی اگر تو 60 روزے نہیں رکھ سکتا، 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، جا کوئی غلام آزاد کر دے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں غریب آدمی ہوں، مسکین آدمی ہوں، بھلا میرے پاس غلام کہاں سے ہوگا؟ یا رسول اللہ مرحمت فرمائے میں غلام آزاد بھی نہیں کر سکتا اس لیے کہ میرے پاس کوئی غلام بھی نہیں ہے۔ اتنا سننے کے بعد اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی حدیث کہتی ہے ٹھہرے ہوئے کچھ دیر خاموش تھے، تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی آئے، آنے کے بعد کھجور کی ٹوکری ہاتھ میں لیے تھے، وہ کھجور کی ٹوکری نبی کو تحفے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کی ٹوکری کو ہاتھ لیتے ہیں، ہاتھ لینے کے بعد اس صحابی کو دیتے ہیں جو گناہ کر کے آئے ہیں، فرماتے ہیں صحابی اگر تو 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، 60 روزے نہیں رکھ سکتا، کوئی غلام آزاد نہیں کر سکتا، اگر تو روزے کا کفارہ ادا کرنے کے قابل نہیں ہے تو لے لے یہ کھجور اپنے ہاتھ میں لے اور چلا جا مدینے میں جتنے غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، سارے غریبوں مسکینوں فقیروں میں یہ کھجور بانٹ دینا، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اتنا سننے کے بعد اب صحابی کا عقیدہ دیکھیں، وہ کھجور صحابی ہاتھ میں لیے ہیں، نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ یہ کھجور غریبوں میں بانٹنی ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں غریبوں میں بانٹنی ہے۔ اتنا سننے کے بعد وہ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ مدینے کا سب سے بڑا فقیر آدمی تو میں ہوں، سب سے بڑا غریب میں ہی ہوں، جب اتنا کہا ہے میرے آقا مسکرائے ہیں۔ اب دنیا جانتی ہے کہ دنیا جب مسکراتی تھی تو دینے سے انکار کرتی تھی، میرے مصطفیٰ جب مسکراتے تھے تو دریاؤں کی رحمت برستی تھی۔ آقا کریم نے مسکرایا ہے، کہا اے صحابی چلا جا یہ کھجور تو ہی کھا لے، تیرے بچے کھا لیں گے، تیری بیوی کھا لیں گی، تیرے گھر والے کھا لیں گے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا، رب تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دیکھیں روزہ ایک قسم کی صدا کا نام ہے، کہاں سے کیا ہو گیا۔ حضرات گرامی کفارہ تو یہ ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، کفارہ تو یہ ہے 60 روزے لگاتار رکھا جائے، کفارہ تو یہ ہے کہ غلام کو آزاد کیا جائے، مگر مصطفیٰ کا اختیار دیکھیں، صحابی کو کھجور دے رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں جاؤ غریبوں میں بانٹ دینا، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس کے باوجود صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس کھجور کو غریبوں میں بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مدینے کا سب سے بڑا فقیر تم میں ہو۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا جا یہ کھجور کو ہی کھا لے، تیرے بچے کھا لیں گے، تیری بیوی کھا لے گی، تیرا کفارہ ادا بھی ہوگا، رب تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو تو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، وہ مالک کونین ہے، پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی دولتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ حضرات گرامی کہنا یہی ہے کہ آج کی اس رات میں اللہ کی بندگی کیجیے گا، اور آج کی اس رات ہی میں نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی جب تک اللہ نے رات کو زندگی دی ہے یہ زندگی اللہ کی بندگی میں گزاریے، اس لیے کہ زندگی آمد پر آئے بندگی، زندگی میں بندگی شرمندگی، زندگی وہ ہے جو اللہ کی بندگی میں گزرے، اور وہ زندگی نہیں ہے جو اللہ کی بندگی سے خالی نہ ہو۔ اس لیے نماز کی پابندی کیجیے، نماز کی پابندی کیجیے، نماز کو ادا کیجیے، اس لیے کہ نماز نہ پڑھنے والا یہ اللہ کے ولیوں کا محبوب نہیں ہو سکتا۔
اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا، رسول اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا۔ ہر حال میں بندے مومن کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے، بلکہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو بے نمازی کی نحوست سے بچاؤ، اس لیے کہ بے نمازی کی نظر اگر گھر پہ پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ اس گھر سے برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ بلکہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، اگر دو راستے ہو، ایک راستے سے اگر ایک ایسا کتا ہے جس کے جسم پر نجاست لگی ہو، گندگیاں لگی ہو، جس کے جسم پر نجاست لگا ہو، اور ایک راستہ ایسا ہے جس راستے سے بے نمازی آئے، تو میں اس راستے سے جانا نہیں پسند کروں گا جس راستے سے بے نمازی آتا ہے، بلکہ اس راستے سے جانا پسند کروں گا، اس کتے کو پسند کروں گا جس کتے کے اوپر نجاست اور گندگی لگی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت ذرا بتائیں معاملہ کیا ہے، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ اگر دو راستے ہو، ایک راستے سے ایک ایسا کتا آئے جس کے جسم پر نجاست اور گندگی لگی ہو، اور ایک راستے سے ایسا آدمی آئے جو بے نمازی ہو، میں اس بے نمازی کو پسند نہیں کروں گا، اس کتے کو پسند کروں گا جس کے اوپر نجاست اور گندگی لگی ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت ایسا کیوں کہتے ہیں؟ سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ لوگوں سنو، بات یہ ہے کہ کتے کے اوپر جو نجاست اور گندگی لگی ہے، یہ گندگی پانی کے ذریعے صاف ہو جائے گی، پانی کے ذریعے جو ہے اس نجاست کو دور کیا جا سکتا ہے، مگر ایک بے نمازی کے دل پر اللہ کی نحوست جو ہے، یہ نحوست دنیا کی کسی پانی سے دور نہیں ہوگی۔ یہ نحوست اگر دور ہوگی تو اللہ کی بندگی سے دور ہوگی، جب تک یہ اللہ کی بندگی نہیں کرے گا اس پر اللہ کی نحوست طاری رہے گی، اور یہ نحوست دنیا کے کسی پانی سے دور نہیں ہوگی۔ اس لیے میں اس راستے سے جانا پسند نہیں کروں گا جس راستے سے جو ہے بے نمازی انسان آئے، میں اس راستے سے جانا پسند کروں گا جس راستے سے کتا آئے، اور ایسا کتا ہو جس کے اوپر نجاست اور گندگی لگی ہو۔ اس لیے کتے کے اوپر اگر پانی ڈالا جائے گا تو کتا پاک تو ہو سکتا ہے، مگر ایک بے نمازی کی نحوست کا یہ عالم ہے۔ سرکار غوث پاک اپنی زبان سے فرماتے ہیں اللہ کی نحوست اس کے دل پر جو لگی ہے، یہ نحوست دنیا کی کسی پانی سے دور نہیں ہوگی، یہ نحوست اگر دور ہوگی تو اللہ کی بندگی سے دور ہوگی، نماز کی پابندی سے دور ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے وجود کو پاک کیا، اپنے جسم کو پاک کیا، اور وجود ایک کسی اور چیز سے پاک نہیں ہوتا ہے۔ انسان کا وجود اگر پاک ہوگا تو اس منبر رسول سے شب بارات کے اس موقع پر آپ کو پیغام دیتا ہوں کہ اے مسلمانوں، انسان کا وجود اگر پاک ہوگا تو دنیا کے کسی پانی سے پاک نہیں ہوگا۔ انسان کا وجود اگر پاک ہوگا تو نماز پنجگانہ ادا کرنے سے پاک ہوگا، قرآن کی تلاوت کرنے سے پاک ہوگا، قرآن کی عظمت کو پہچاننے سے پاک ہوگا، اور انسان کا دل اگر پاک ہوگا تو نبی کی محبت دل میں بسانے سے پاک ہوگا کہ محمد سے وفا تو لے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، اور یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حضرات گرامی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی